اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. عبارت کو اس قدر صحیح طریقے سے دہرائی کریں. پڑھتے وقت جس طرح تلاوت قرآن مجید کرتے کتنے تیزی سے پڑھتے ہیں، کتاب کی عبارت کو بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ پڑھ سکنا چاہیے. اور پڑھتے وقت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. تعریف النظر او الفکر. نعرف مما سبق ان النظر او الفکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب. خوب. نعرف یہ فعل فاعل ہے، اس کا مفعول کہاں ہے؟ ان. النظر او الفکر، النظر او الفکر المقصود منہ، یہ کیا ہے؟ ان النظر المقصود منہ یا ان الفکر المقصود منہ، یہ اس میں آنا ہے اجراء عملیت عقلیہ، یہ خبر آنا ہے. نظر کیا ہے؟ اجراء عملیت عقلیہ. فکر کیا ہے؟ اجراء عملیت عقلیہ. کہتے ہیں کہ جو معلومات، نظر کی تعریف یہ ہے، جو معلومات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں انہی معلومات کو اس طریقے سے جوڑ دینا کہ آپ کا ذہن ان معلومات سے ایک مجہول چیز کی طرف منتقل ہو جائے. اس عمل کا نام فکر ہے. گھر بنانے کے لیے معمار کیا کرتا ہے؟ سیمنٹ، ریت، سریا، بجری، پانی، یہ سب اکٹھے کرتے ہیں، پھر اس طریقے سے جوڑتے ہیں کہ گھر بن جائے. نہ کہ ایسا انداز جوڑ کے پھینک دیں، پھینکنے سے گھر تھوڑا بنے گا. ایسے ترتیب سے رکھے، اینٹوں کو ترتیب سے رکھے تب جا کے گھر دیوار بنے گی. ایک اینٹ پر دوسرے جیسے پھینک دے وہ دیوار سے نہیں بنے گی. بس معلومات کو بھی ایک ترتیب سے جوڑنے کے بعد آپ مجموع تک پہنچے گا. انداز معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، ولو مناسبت ہو یا نہ ہو، اس سے مجہول تک نہیں پہنچے گا. بس معلومات کو اس طریقے سے جوڑنا کہ اس جوڑنے کی بدولت آپ مجہول تک پہنچ جائے، یعنی مجہول سے آپ کو علم حاصل ہو جائے. اس عمل کا نام فکر یا نظر ہے. نعرف مما سبق. گزشتہ مطالب سے ہم یہ پہچان گئے کیا؟ ان النظر او الفکر المقصود منہ. نظر یا فکر جس کو سمجھنا مقصود ہے، جس سے قصد یہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ نظر سے کیا مقصود ہے؟ فکر سے کیا مقصود ہے؟ اجراء عملیت عقلیہ. عقلی کام کو جاری کرنا ہے ان معلومات میں جو آپ کے ذہن میں حاضر ہے اور موجود ہے. فی المعلومات حاضرۃ فی الذہن. کیوں یہ کام کرنا ہے آپ نے؟ لأجل الوصول الی المطلوب، تاکہ آپ مطلوب تک پہنچ جائیں. مطلوب کیا ہے؟ مجہول کو سمجھنا، مجہول پر علم حاصل کرنا، یہ آپ کا مطلب ہے. اس مطلب تک پہنچنے کے لیے معلومات کے درمیان عقلی کام کو انجام دینے کا نام فکر ہے. تو مطلوب کیا ہے؟ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب عن ذہنک. مطلوب یہ ہے اس مجہول سے علم پیدا کرنا جو آپ کے ذہن سے کیا ہے؟ غائب ہے. مجہول سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے کہ مجہول سے مراد یہاں پر مجہول مطلق نہیں ہے،
کیونکہ مجہول مطلق تک پہنچنا ناممکن ہے. مجہول سے مراد یہ کہ اجمالی طور پر آپ اس کو جانتے ہیں، تفصیلی طور پر آپ اس کو نہیں جانتے. انسان کہنے سے کچھ دور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن حقیقت انسان کس سے مرکب ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں. تفصیلی انسان کو آپ نہیں جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجہول. ورنہ آپ ذہن سے معلومات، ذہن میں موجود معلومات کو اس طرح سے جوڑ دو اور اس چیز پر علم پیدا کرے جو آپ کے ذہن میں سرے سے نہیں ہے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں. بس مجہول سے مجہول مطلق نہیں ہے، مجہول محض نہیں ہے. مجہول ہے تفصیل، معلوم ہے اجمالاً. وہ چیز جو اجمالی طور پر آپ جانتے ہیں، تفصیلی طور پر نہیں جانتے ہیں، وہ چیز جس کی تفصیل سے آپ ناواقف ہیں، اس پر واقفیت پیدا کرنے کے لیے معلومات کو جوڑنا پڑے گا. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَدَقَّ. ادقہ اس میں تفضیل ہے، غیر منصرف ہے، صفات جو میں تعبیر ہے، اس لیے مفتوح کروں. وَبِتَعْبِيرٍ موصوف ہے، آخرہ صفت اول، ادقہ صفت دوم. ایک اور بیان کے ساتھ جو اس سے بھی پیچیدہ ہے اور دقیق ہے. فکر کی ایک اور تعریف، یہی تعریف ہے لیکن اس کو ایک اور بار میں پیش کرتے ہیں. ان الفکر ہوا حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. فکر کی دوسری تعریف یہ ہے عقل کا باغ دور کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان. سب سے پہلے وہ مجہول کے پاس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اپنے ذہنی معلومات کی طرف، پھر ذہنی معلومات میں گھومتے ہیں، گھوم کر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، پھر اس دلیل کے ذریعے سے دوبارہ اس مجہول کے پاس جاتے ہیں. اب مجہول کہتے ہیں کہ آپ نے معلوم ہو گیا، آپ نے مجہول نہیں رہا. بس مجہول سے آیا معلوم کی طرف، پھر معلوم میں چکر کاٹا، دلیل بنانے کے بعد دوبارہ مجہول کی طرف چلا گیا. بس معلوم اور مجہول کے مابین گھوم پھر کر دلائل بنا کے مجہول پر علم حاصل کا نام کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا نام یہ فکر ہے. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. جس طرح سے شادی بیاہ کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ لڑکے والے کسی ماہر لسانیات کو بھیجتے ہیں جس کے چرب زبانی ہو، ہے نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا جانتا ہو، اس کو بھیجتے ہیں لڑکی والے کے پاس تاکہ اس کو راضی کر سکے. وہ ایک دن میں تو راضی نہیں ہوتے، 2 دن 3 دن 1 مہینہ 10 مہینہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول ہے. عقل بھی ایسا ہے، مجہول کے پاس جاتے کہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جاؤ معلوم کے پاس. اب یہ دوبارہ ذہن میں جائے گا، ذہن میں معلومات کو اس طریقے سے جوڑ لے گا، اس معلومات ڈھونڈ کے لائیں گے، بھائی یہ معلوم صحیح ہے، میرے کام کے ہیں، یہ بھی میرے کام کے، وہ بھی میرے کام کے. ان کو آپس میں جوڑنے کے بعد پھر پتہ چلے گا ہاں وہ مجہول کی حقیقت یہی 3 چیزوں سے مرکب ہے، وہ یا ان 4 چیزوں سے مرکب ہے، یا ان 2 چیزوں سے مرکب ہے. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، حرکت العقل من المجہول الی المعلوم یہ ایک، پھر وہ من المعلوم الی المجہول یہ 2. یہاں تک بات ختم. پھر اسی تعریف کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، توضیح دینا چاہتے ہیں. توضیح یہ ہے، جب انسان سے پوچھتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا، فوراً چلا جاتا ہے. اب یہ ہو گیا مجہول، ابھی انسان اس کے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے. چلا جاتا اپنے ذہن میں، دیکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ علوم ہیں، ان میں سے کس علم کو کس علم کے ساتھ، یعنی کس معلوم کو کس معلوم کے ساتھ جوڑنے سے انسان کی حقیقت سے مجھے علم حاصل ہوگا. تو اس کو حیوان کا پتہ ہے،
حیوان کیا ہے پتہ ہے؟ حیوان یہ جاندار جو چل پھر سکے، جو حس رکھتا ہو، جو ارادہ رکھتا ہو. اس کو یہ پتہ ہے کہ بولنے والا کون ہے، بولنے والا کسے کہتے ہیں، ناطق کا معنی بھی اس کو پتہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اب انسان میں کیا ہے، اس میں جاندار ہونے کی صفت بھی ہے، بولنے کی طاقت بھی ہے. بس جاندار کا معنی وہ جانتا تھا پہلے، ناطق کا معنی بھی وہ جانتا تھا. اب انسان کے اندر جو موجود صفات ہیں ان میں سے وہ دیکھتے کہ اس انسان میں دو صفت واضح تر ہے، ایک جاندار ہونا، دوسرا بولنے والا ہونا، ناطق ہونا. اب کہتے ہیں کہ انسان وہ موجود ہے جس میں یہ دو صفت ہیں، حیوانیت اور ناطقیت. ان دونوں کو جوڑ کر وہ انسان کی حقیقت پر علم پیدا کرتے ہیں. کیا؟ ہاں، ناطقیت میں دو معنی کے، ایک ناطقیت بولنے کو بھی کہتے ہیں، ناطقیت کلیات درک کرنے کا نام بھی ہے. تو کلیات درک کرنا وہیں فکر کا کام ہے، عقل کا کام ہے. پھر یہ انسان مجہول کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن میں آنے کے بعد، ذہن میں تو بہت سارے معلومات ہیں، ذہن میں مولی کا معنی بھی ہے، گاجر کا معنی بھی ہے، میز، کرسی، کمرہ، مدرسہ، گراؤنڈ، روڈ، سب کا معنی اس کے ذہن میں ہے. آپ وہ دیکھتا ہے کہ جس مجہول کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ان معلومات میں سے کس قسم میں داخل ہے، آئے وہ پانی میں داخل ہے، یا وہ پتھروں کے اقسام میں سے ہیں، یا وہ لکڑی کے اقسام میں سے ہیں، یا وہ جانداروں کے اقسام میں سے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ انسان کو سمجھ، انسان پتھر کے اقسام میں سے نہیں ہے. بس اب وہ جتنے پتھروں کو وہ جانتا ہے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان پتھروں میں سے تو نہیں ہے، لہذا مجھے پتھری معلومات کے بارے میں، پتھری معلومات کو آپس میں جوڑ کر اس طرح نہیں پہنچ سکتا. پتھر کے بارے میں جتنا علم ہے اس کے پاس وہ نہیں جائے گا. ابھی اب آتے لکڑی کی جتنے قسمیں ہیں، آئی انسان لکڑی کے اقسام میں سے نہیں ہے. بس جتنے اقسام لکڑی میں جانتا ہوں ان کو جوڑنے سے بھی میرا فائدہ نہیں ہے، مجھے فائدہ نہیں دے گا. چلو لکڑی کی معلومات کو بھی چھوڑتا ہوں. تو کیا یہ پانی کے اقسام، مایات کے اقسام میں سے ہیں، جیسے لسی ہے، دودھ ہے، تیل ہے، پانی ہے؟ تو دیکھتا ہے کہ انسان ان مایات کے اقسام میں سے بھی نہیں ہے. بس جتنے بھی اقسام مایات کو جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی طرف وہ نہیں جائے گا. پھر اس طرح سے اپنی معلومات میں سے دیکھے گا یہ کس گروپ میں شامل ہے. دیکھتا ہے کہ انسان جاندار کے گروپ میں شامل ہے، تو جمادات کے بارے میں جتنا علم ہے ادھر وہ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مشکل ان کو جوڑنے سے حل نہیں ہوا. وہ جانداروں میں جو معلومات رکھے ان میں جائے گا. پھر جانداروں میں جب جا کر دیکھتا ہے کہ انسان جاندار کی دو مختلف قسمیں ہیں، آیا دو پیر پہ چلنے والے جانداروں میں سے ہیں، یا مثلا چار پیروں پہ چلنے والے جانوروں میں سے، یا رینگنے والوں میں سے ہیں. تو انسان یہ تو رینگنے والے جانوروں میں داخل نہیں ہے. بس جتنے بھی کیڑے مکوڑے کے بارے میں اس کو علم ہے ادھر بھی نہیں جائے گا. پھر دیکھیں دو پیروں پہ چلنے والے جانوروں میں، مرغی بھی دو پیر پہ چلتے ہیں، کبوتر بھی، جتنے پرندے ہیں وہ دو پیروں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ اس طرح سے اپنے معلومات کو مختلف حصوں میں پہلے باندھ دے گا. پھر مجہول کو دیکھیں گے کہ یہ مجہول ان مختلف اقسام میں سے کس گروپ میں شامل ہے. جس گروپ میں یہ مجہول شامل ہے اس گروپ کے معلومات میں وہ ڈھونڈنا شروع کرے گا. اس کی دلیل اب وہ دیکھتے کہ دو پیر پر چلنے والے جانداروں میں انسان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک، اب دو پیر پر چلنے والے جاندار ہونا، مرغی بھی جاندار ہے. تو دیکھتے کہ مرغی اور انسان میں کیا فرق ہے. وہ آہستہ آہستہ غور کر کے پہنچ جاتا ہے کہ مرغی اور انسان میں جو فرق ہے وہ عقل ہے. عقل مرغی میں نہیں ہے، انسان میں ہے. قوت نطق، بولنے کی قوت، مخارج حروف سے ٹکرا کے مختلف الفاظ کے مجموع سے اپنے مافی ضمیر کو اظہار کرنے کی طاقت، یہ فقط انسان میں ہے، مرغی میں نہیں ہے، کبوتر میں نہیں ہے، فلاں بندر میں نہیں ہے، ریچھ میں نہیں. اور ریچھ میں کبھی کبھار دو پیروں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ بالآخر ان میں نہیں.
اب اس نے کیا کر دیا؟ دو پیر پہ چلنے والے حیوانات کی صفات میں معلومات کر کے ڈھونڈ کے انسان کے حقیقت کے علم پیدا کیا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اس انسان کے اندر حیوانیت ہے جس میں یہ مرغی بھی شریک ہے، ایک اور معنی اس میں اضافہ ہے جس میں مرغی شریک نہیں ہے۔ تب جا کر اس کو پتہ چلتا ہے الانسان حیوان ناطق۔ یا ایک آدمی گھوڑے کی حقیقت کو پہچانا چاہتے ہیں، گھوڑے کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہی ذہن میں جتنے معلومات ہیں تقسیم کریں گے، ایک ٹولہ ادھر ایک ٹولہ ادھر، نمبر 1 2 3 4 5 6 تقسیم کر دیں۔ پھر گھوڑے کو لکڑی کے پاس لے جاتے ہیں، ان میں سے نہیں ہے، پتھر کے پاس نہیں ہے، آسمان زمین کے پاس نہیں ہے، پانی اور مایات کے بارے میں نہیں ہے، لوہوں کے اقسام میں نہیں ہے، پھر کس میں ہے؟ یہ جانداروں کے اقسام میں۔ بس جمادات کے بارے میں جو معلومات ہے ادھر نہیں جائے گا، یہ جائے گا جانداروں کے بارے میں۔ پھر دیکھتے کہ یہ کون سے جاندار ہے، یہ 4 پیر پہ چلنے والے جاندار ہیں۔ بس انسان کے بارے میں جو معلومات ہے ادھر نہیں جائے گا، مرغی کے بارے میں ادھر نہیں جائے گا، کیوں؟ یہ 2 پیر پہ چلتے ہیں۔ یہ جائے گا ان جانوروں کے بارے میں جو معلومات ہے ان کے پاس جائے گا جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں۔ وہ گدھا بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، ہرن بھی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ سارے حیوانات جو آپ 4 پیر پہ چلتے، اور بھی بہت سارے حیوانات ہیں۔ پھر دیکھتے کہ گھوڑا اور گائے میں کیا فرق ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ حس رکھنا وہ تو سب رکھتا ہے، ارادہ رہنا وہ ارادہ سب میں ہے، حرکت میں آنا وہ سب آتی حرکت میں۔ تو پھر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ساحل ہنہنانا۔ تو یہ ہنہنانے کی جو صفت ہے وہ گائے میں نہیں ہے، وہ گھوڑے میں ہے۔ تو کہیں گا الفرس حیوان واحل، فرس گھوڑا ایک ایسا جاندار ہے جو ہنہناتا ہے۔ اسی طرح سے معلومات کرو گا، بس ایسا نہیں کہ جو بھی معلومات ذہن میں ہے ایک کے اوپر دوسرے پر لگا دے، آنکھیں بند کر کے تو مشہور تک پہنچ جائے، نہیں، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ اسی کا نام ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول۔ اب ترجمہ دقت سے سنیں۔ وتحلیل ذالک، وتحلیل ذالک، ذالک کا مطلب کیا ہے؟ تعریف فکر اور تعریف نظر کی توضیح، تجزیہ و تحلیل۔ تحلیل کا مطلب تجزیہ و تحلیل کرنا، وضاحت دینا۔ ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل المجہولہ، جب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مشکل کی طرف رخ کرتا ہے، مشکل کی طرف رخ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ میرا مشکل ہے، یعنی یہ مجھے مجہول ہے۔ گھوڑے کی حقیقت میرے لیے مجہول ہے، انسان کی حقیقت میرے لیے مجہول ہے۔ اذا واجہ بعقلہ المشکلہ، جب انسان اپنی عقل کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، واجہ روبرو ہونا، متوجہ ہونا، رخ کرنا، جب رخ کرتا ہے مشکل یعنی کیا؟ یعنی مجہول کی طرف بریکٹ میں رکھا ہے تو اس کی تصریح ہے، مشکل سے مراد وہ مجہول ہے۔ باقی مشکل سے مراد وہی ابھی مجھے نوکری نہیں مل رہی، یہ میرا مشکل ہے، وہ نہیں ہے مشکل، یہ ابھی مجہول، وہ اقتصادی مجہول ہے، مشکل ہے، یہ منطقی مجہول ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ پھر دیکھے گا کہ اپنے ذہن میں موجود معلومات کو بھی تقسیم کرے گا اور دیکھے گا کہ یہ مشکل ان مجموعات میں سے کس مجموعے میں داخل ہے، کس پارٹی کا یہ رکن ہے۔ وَعَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ الْمَجْهُولَ مِنْ أَيِّ أَنْوَاعِ الْمَجْهُولَاتِ، یہ چیز جو میرے فی الحال مجہول ہے، یہ مجہولات کی کس قسم میں داخل ہے؟ جمادات میں داخل ہے، نباتات میں داخل ہے، حیوانات میں داخل ہے۔ پھر جمادات ہے تو پھر یہ درختوں کے اقسام میں سے ہیں، یا سبزیوں کے اقسام میں سے ہیں، یا پتھروں کے اقسام میں سے، اس طرح سے غور کرے گا۔ وَعَرَفَ الْإِنسَانُ أَنَّ الْمَجْهُولَ مِنْ أَيِّ أَنْوَاعِ الْمَجْهُولَاتِ، یہ چیز جو میرے فی الحال مجہول ہے، یہ مجہولات کی کس قسم میں داخل ہے؟ جمادات میں داخل ہے، حیوانات میں داخل ہے، پھر جمادات ہے تو پھر یہ درختوں کے اقسام میں سے ہیں، یا سبزیوں کے اقسام میں سے، یا پتھروں کے اقسام میں سے، اس طرح سے غور کرے گا۔
آپ غور کرنے میں پہچان لیا، اس نے کیا پہچان لیا؟ وہ عرفہ، انسان نے پہچان لیا کہ میرا مشکل ان مجہولات کے مختلف اقسام میں سے کس قسم میں شامل ہے۔ اب جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جانداروں میں شامل ہے، وہ جاندار مجہولات میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو فوراً اپنے ذہن کے پاس واپس جا کر جانداروں کے بارے میں جو معلومات ہیں ان میں سے ڈھونڈنا شروع کرے گا کہ یہ کہاں سے ہے۔ من ای انواع المجہولات ہوا یعنی مشکل، یہ مشکل مجہولات کے کس قسم میں شامل ہے۔ جب یہ عرفہ، جب یہ پہچان لے کہ کس میں سے ہے، فزع عقلہ، فزع باب سمع سے، فزع یفزع، علم یعلم، فزع کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے پناہ لے جانا، چلا جانا، کوچ کرنا نہیں ہے، کسی کے پاس پناہ لے جانا۔ یہاں پر مراد یہ کہ چلا جانا، اور پناہ لے جا کر وہ کوئی دشمن حملہ تو نہیں کرے کہ پناہ لے جائے، یہاں پر چلا جانا ہے۔ فزع عقلہ، اس کی عقل جو چلی جاتی ہے الی المعلومات، اب پتہ تو چل کے چیز میں سے ہے، اب یہ فوراً اپنی ذہنی معلومات کی طرف چلا جائے گا۔ فزع عقلہ، عقل انسان حرکت کرتی ہے کس کی طرف؟ الی المعلومات الحاضرۃ عند الانسان، اس انسان کے پاس جو معلومات پہلے سے موجود ہیں ان کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ اما کون سے معلومات؟ پتھر کے معلومات کے بارے میں نہیں، لکڑی کے بارے میں معلومات نہیں، ادھر پانی کے معلومات نہیں، پھر کہاں؟ المناسبتی لنوع المشکل، ان معلومات کے پاس اس کی عقل چلی جاتی ہے جو اس مشکل کی نوعیت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، یعنی یہ بھی جاندار ہے تو وہ بھی جانداروں کے معلومات کے پاس جائے گا، نہ کہ پتھروں کے معلومات کے پاس جائے گا۔ المناسبتی لنوع المشکل، سب چلا گیا معلومات کے پاس پہنچ، پھر کیا کرے گا؟ وعندئذ، جب یہ معلومات کے پاس پہنچ جائے، یبحث فی المعلومات الحاضرہ، وہ ان معلومات موجود ذہن میں ڈھونڈنا شروع کرے گا۔ یبحث مباحثہ نہیں کرے گا، ڈھونڈنا، بحث کو کہتے ہیں ڈھونڈنا۔ یبحث فی المعلومات، ان معلومات میں تلاش کرنا شروع کرے گا۔ وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا بِتَوْجِيهِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، نظر اور فکر کو ان معلومات کی طرف متوجہ رکھ کر ان معلومات کے درمیان سے گزرنا شروع کرے گا۔ یتردد فیہا، وہ گزر جائے گا، بینہا، ویتردد بینہا، اور یہ انسان گزر جائے گا ان معلومات کے درمیان سے۔ کیسے گزرے گا؟ ایسے سرسری نہیں، بتوجیہ النظر الیہا، غور اور فکر کو ان معلومات کی طرف مرکوز رکھ کر وہ گزرے گا۔ ہر ایک بس یہ میں مشکل کا حل نہیں کرے گا، نہیں کرتے، دوسرے یہ کرے گا نہیں، یہ کرے گا نہیں، ہر ایک پر غور کرتے ہوئے لے جائے گا آخر تک، پھر بالآخر ایک ایک رائے حل وہ پیدا کرے گا۔ یبحث فیہا، تلاش کرے گا ان معلومات میں، ویتردد بینہا، اور ان معلومات کے بیچ سے وہ گزرے گا، بتوجیہ النظر الیہا، ان معلومات کی طرف اپنی نظر کو مرکوز رکھتے ہوئے۔ وہ کچھ معلومات اس نے مناسبت پیدا کی، اب کیا کرے گا؟ اب ان کو مرکب کر کے دلیل بنائے گا۔ حیوان ان کو رکھے گا دائیں طرف، ناطق ان کو رکھے گا بائیں طرف، اب بن جائے گا الانسان حیوان ناطق۔ وَيَسْعَى إِلَىٰ تَنظِيمِ الْمَعْلُومَاتِ فِي الذِّهْنِ، اور کوشش کرے گا ان معلومات کو جوڑنے کی جو ذہن میں موجود ہے، اس کو ذہن میں جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ جوڑ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حَتَّى يُؤَلِّفَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي، تاکہ وہ اکٹھا کر سکے اور تالیف کر سکے ان معلومات کو
تصلح لحل المشکل المجهول، جو صلاحیت رکھتے ہوں اس مشکل کو حل کرنے کی، اس مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھنے والے معلومات کو وہ جوڑ دے گا، تعریف کرے گا. اب اس نے جوڑ دیا، تعریف اس نے بنا لی. فَإِذَا اسْتَطَاعَ الْإِنسَانُ تَعْلِيفَ الْمَعْلُومَاتِ، جب انسان، ذالک مثال کیا ہے؟ تعلیف معلومات. جب انسان قدرت پیدا کرے، ان معلومات کو جوڑنے پر قدرت پیدا کرے، تو پھر اس کے لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوڑ لے گا اور مجہول کے پاس پہنچ جائے گا. وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ، اور جب پائے گا وہ انسان ما، اس تعریف کو یا اس دلیل کو، یؤلفہ، جس کو اس نے جوڑ دیا ہے اور تعریف کی ہے، اس کو پا لیا. کیا کس کے لیے پا لیا؟ لتحصیل غرضہ، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس تعریف کو یا جس دلیل کو اس نے جوڑ لیا تھا وہ دلیل اس سے مل گئی. تو دلیل کے ملتے ہی، تعریف کے بنتے ہی تو فوراً اسے مجہول معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تحرک عقلہ، یہ تحرک جواب اذا ہے. جب انسان قدرت پیدا کرے دلیل جوڑنے پر، اور جس دلیل کو اس نے جوڑ دیا ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ دلیل اسے مل گئی، جب وہ دلیل اسے مل گئی تو تحرک عقلہ، اس کی جو عقل ہے وہ حرکت میں آئے گی. حینئذ، اس وقت دلیل بننے کے بعد، من المعلومات الى المطلوب، وہ ان معلومات سے عقل انسان منتقل ہوں گے کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف، یعنی مجہول کی طرف. انسان کا سمجھنا اس کا مطلوب تھا، اب وہ اس کو سمجھ لے گا. وہ مطلوب کیا ہے؟ آنی بیان کرتے ہیں. آنی مطلوب سے مراد یہ ہے معرفت المجہولی وحل المشکلی. مطلوب اس کا یہ تھا کہ مجہول کا سمجھنا اور مشکل کو حل کرنا. اب یہ مشکل بھی حل ہوگا اور مجہول کو بھی سمجھ لے گا. بس اس مختصر عرصے میں انسان کے ذہن میں 5 دور گزرتا ہے، یعنی اس کی فرصت میں اس نے 5 کام انجام دیا ہے. اب وہ 5 کام پھر سوال بیان کرتے ہیں. پہلے کام کیا کیا ہے؟ فتمر علی العقل اذن، بس عقل انسان پر گزرتا ہے اس وقت بہذا التحلیل، اس تشریح کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. تو عقل انسان پہ گزرتا ہے کتنا؟ 5 ادوار، 5 مرحلہ عقل انسان پہ گزر جاتا ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ انسان کے پاس جاتا ہے، جیسے کہ یہ میرا مجہول ہے، یہ ایک مرحلہ تو یہ ہے مجہول کو سمجھنا، یہ میرا مجہول ہے. پھر عقل کی طرف عقل کے پاس آنا، پھر دلائل ڈھونڈنا، پھر دلائل کو جوڑنا، پھر دلیل سے مطلوب تک پہنچنا. الاول مواجہۃ المشکل المجہولی، مشکل جو کہ مجہول ہے اس سے روبرو ہونا. جب تک آپ متوجہ نہ ہوتی ہے میرا مشکل ہے، وہ حل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بس پہلا مرحلہ یہ کہ مشکل کو سمجھ لے گا، یہ میرا مشکل ہے، اس کو حل کرنا ہے. یہ ایک. نمبر 2، پھر کہنا کہ یہ مشکل کس قسم میں شامل ہے، جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، مایعات میں سے کیا ہے؟ معرفت نوع المشکل. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مشکل کی نوعیت اور قسم کو سمجھنا ہے، یہ مشکل کس قسم میں شامل ہے. اگر یہ نہ سمجھے تو پھر فکر نہیں کر سکتے. فقد یواجہ الانسان المشکلہ ولا یعرف نوعہ، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان مشکل کو تو سمجھ لیتے کہ یہ میرا مشکل ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشکل کس قسم میں شامل ہے. لہذا فقط مشکل کی طرف متوجہ ہونا کافی نہیں ہے، مشکل کی نوعیت کو سمجھنا، اس کے قسم کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. چلو سمجھ لیا کہ مشکل جانداروں میں سے ہے، نوع جاندار میں سے ہے. نمبر 3، تیسرا کام کیا کرے گا؟ حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونة عند الانسان. اب یہ کہ
اس مشکل سے وہ ذہن کو نکال کر اپنے معلومات کے پاس جائے گا جو اس کے ذہن میں پہلے سے خزینہ شدہ ہے، ذخیرہ موجود ہے ذہنی، تو اپنے معلومات کے ذخیرے ذہنی کے پاس چلا جائے گا۔ یہ 3 کام۔ چوتھا کام، پھر ذہن کے معلومات کے درمیان بیٹھنے کے بعد یہ غور کرے گا کہ کن معلومات کو جوڑنے سے میرا مشکل حل ہوگا۔ حرکت العقل ثانیاً، پھر دوبارہ عقل انسان حرکت میں آتی ہے، بین المعلومات، معلومات کے درمیان حرکت کرے گی وہ، کیوں؟ للفحص عنہا، تاکہ ان معلومات کے بارے میں جستجو کرے، والتعلیفی، فحصی پر عطف ہے، یعنی ولی تعلیف ما، اور ایک ایسی دلیل یا ایک ایسی تعریف بنا لے یناسب المشکلہ، جو مشکل کے ساتھ مناسبت رکھتے ہو، وَيَصْلَحُ لِحَلِّ الْمُشْكِلِ، اور مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے وہ معلومات کے درمیان گھومتا رہے گا۔ پھر آخری کام، معلومات کے درمیان گھوم کے کچھ معلومات کو اس نے جوڑ لیا، جوڑنے کے بعد ادھر سے جڑنا تمام، ادھر سے مشکل کا حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ حرکت العقل ثالثاً، عقل انسان تیسری بار حرکت کرے گی، من المعلوم الذی، اس معلوم سے استطاع تعلیفہ، جس کے جوڑنے پر اس نے قدرت پیدا کی ہے، اس معلوم سے وہ حرکت کرے گا عقل انسان الی المطلوب، مطلوب کی طرف۔ اچھا، اس کو کس سے تعریف کیا ہے، کہاں سے لایا ہے، اس تعریف کو کن چیزوں سے مرکب کیا ہے، اس دلیل کو کن معلومات سے اس نے جوڑ دیا ہے، مما عندہ، ان معلومات سے تعریف کی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ بس وہذہ الادوار الثلاثۃ الاخیرۃ، اس آخری 5 دور، 3 4 5، ان 3 ادوار کا نام او الحرکات الثلاث، یا کہ آخری 3 حرکتوں کا نام ہی الفکر او النظر، اسی کا نام فکر ہے، اسی کا نام نظر ہے۔ مشکل کو مشکل کی طرف متوجہ ہونا یہ فکر میں داخل نہیں ہے، یہ فکر سے باہر ہے۔ مشکل کی نوعیت کو پہچاننا یہ بھی فکر میں داخل نہیں ہے، فکر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مشکل سے آنا معلوم کی طرف ایک کام، پھر معلومات کے درمیان گھومتے رہنا 2 کام، پھر معلومات کو جوڑ کر ایک دلیل بنانا یہ 3 کام۔ ان 3 کاموں کے مجموعے کا نام فکر ہے۔ اما نمبر 1 اور 2 فکر سے باہر ہے۔ روٹی پکانا کس کو کہتے ہیں؟ جب آٹا گوندے، پیڑا بنائے اور ان پیڑے کو پھیلا کر لگانا شروع کرے تندور میں یا توے پر، اس میں روٹی پکانا۔ اما جب تک وہ آٹا گوند رہا ہے اس کا نام روٹی پکانا ہے۔ آٹا گوندنا اس کا نام ہے، روٹی پکانا نہیں ہے۔ یہاں دیتا ہے مشکل کو سمجھنا، بھائی یہ انسان میرا مشکل ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ انسان نباتات میں سے نہیں ہے، جمادات میں سے نہیں ہے، بلکہ حیوانات میں سے ہے، یہ بھی فکر نہیں ہے۔ یہ دونوں کام فکر سے باہر ہیں۔ فکر معلوم مجہول سے معلوم کی طرف آنا، یہاں سے شروع ہو جاتا ہے فکر۔ اس لیے کہتے ہیں وہذہ الادوار الثلاثۃ الاخیرۃ، ان 5 مرحلوں میں سے جو آخری 3 مرحلہ ہے، یا یوں کہو وہاں اوہذہ الحرکات الثلاث، یہ آخری 3 حرکتیں ہی الفکر او النظر، وہ مقدمہ فکر ہے، خود فکر نہیں ہے۔ چلنا ہے یا رکنا ہے؟ کہنا ہے نہیں، کہنا نہیں ہے، 5 منٹ میں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر ہو گیا اللہم صلی اللہ محمد، چینج سے چینج نہیں، وہ لمعات چہرم والے ادھر